کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے کم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے کم ہو گئے شبیر، اکبر سے کہا کر دو گریباں کو دوبارہ، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامہ کو اتارا، آفات میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، ہے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر، صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلاور، گھبرا کے بھتیجے سے کہا ہے میرے دلبر، دکھلا دو کدھر ہیں میرے آقا میرے سرور، اکبر نے کہا غام شہ والا کو بڑے ہیں، وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں، وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں، سرکا کے قدم جلدی یہ عباس پکارے، پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے، چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہے سارے، قبلہ کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے، بے دست ہے اس وقت یہ حصہ کرو ہم پہ، رکھ دو میرا سر قبلہ اعلیٰ کے قدم پہ، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے پاس، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قریب کر لو، پانی جب پایا ہر ایک طرف
تشنا دریا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دریا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دریا آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا اللهم صل على محمد دیکھیے موسم کے حالات بہرحال آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری طریقے سے ماشاء اللہ واقف ہیں اور بہرحال یہ ہے کہ آج موسم کے اتار چڑھاؤ اور نشو و فراز کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے اور کوشش یہی ہے اور میری اپیل اور گزارش بھی یہی ہے کہ کل سے انشاءاللہ اپنے معینہ وقت پہ آپ لوگ برائے مہربانی تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ طور پہ اپنے وقت کے ساتھ مجلس کی ابتدا ہو اور مجلس پایہ تکمیل تک پہنچے. لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کیونکہ بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے. بس ثواباً دو چار باتیں کہیں کہ اور بس دو ہی ہمارے مداح ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے اس موسم کی جو موسم کا جو اتار چڑھاؤ ہے آپ یقین کریں اس موسم کی اتنی حیثیت اور طاقت اور اوقات نہیں ہے. یہ موسم صرف اتنا کر سکتا ہے کہ مجلس میں تاخیر کرا دے گا. اس موسم کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مجلس بند کرا دے. آپ غور کر رہے ہیں نا, اور یہ سچ بھی ہے کہ یہ مجلس میں تاخیر تو کرا سکتا ہے لیکن یہ مجلس کو بند نہیں کرا سکتا ہے. اور اس موسم کی حیثیت کیا ہے, جب تلواروں میں اور بارودوں کے موسم میں بدعت ہوتی رہی. یہ تاریخ ہے ہماری معیشت کی, یہ تاریخ ہے جہاں بھائی بیٹھے صلوات پڑھیں محمد والے آپ. یہ ایک کہنے حقیقت ہے کہ تلواروں اور بارودوں کے موسم میں جب مجلس عشاء ہوتی رہی تو پھر اس موسم کی نہ اپنی کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی اوقات ہے. اور ہم لوگوں کیا چاہے جو بھی ہو, آپ کسی بھی مجلس کا مشاہدہ کر لیجئے کہ دروازہ آپ کو کھلا ہوا ملے گا. کوئی مجلس آپ کو کبھی ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں دروازہ بند ہو کے ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی مجلسوں میں دروازہ بند کر کے مجلس نہیں کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ کربلا کا دربار کل بھی کھلا تھا, آج بھی کھلا ہے. غور کر رہے ہیں آپ. آئیے حضرات, میں بہت ہی وقت کے ساتھ دھیان رکھتے ہوئے میں اپنے مداح کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جناب معراج صاحب کی خدمت میں مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ ذکر غم کی ابتدائی تذکرہ زینب کا ہے. ذکر غم کی ابتدائی تذکرہ زینب کا ہے.
مجلس و ماتم سکھایا شکریہ زینب کا ہے، مجلس و ماتم سکھایا شکریہ زینب کا ہے، کہ 700 کرشی نشی ہیں تخت پر ابن ستم، 700 کرشی نشی ہیں تخت پر ابن ستم، اس بھرے دربار میں بھی دبدبہ زینب کا ہے، اس بھرے دربار میں بھی دبدبہ زینب کا ہے، کہ بارہا سرغازی کا آتا ہے جانب فرش کی، بارہا سرغازی کا آتا ہے جانب فرش کی، کیسے سر نیزے پہ رہتا سر کھلا زینب کا ہے، کیسے سر نیزے پہ رہتا سر کھلا زینب کا ہے، کہ قوت بازو شبیر ہے سکینہ کا چچا، قوت بازو شبیر ہے سکینہ کا چچا، یہ علی کا معجزہ ہے حوصلہ زینب کا ہے، یہ علی کا معجزہ ہے حوصلہ زینب کا ہے، کہ کربلا بازار کوفہ شام کا دربار قید، کربلا بازار کوفہ شام کا دربار قید، سختیاں اتنی کلیجہ پھول سا زینب کا ہے، سختیاں اتنی کلیجہ پھول سا زینب کا ہے، کہ ہر امام وقت نے تعظیم کی اس بی بی کی، بطور خاص کہ ہر امام وقت نے تعظیم کی اس بی بی کی، یہ خدا ہی جانتا ہے کیا مرتبہ زینب کا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے کیا مرتبہ زینب کا ہے، صلوات بھیجا باؤ۔ یہ تھے ہمارے مقدار جناب معراج صاحب، مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ لہجے میں۔ دیکھیے کربلا اور یہ فرش عرصہ، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا والے اور یہ جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں اور پیغمبر کا کلمہ پڑھ پڑھ کے دعائی دے رہے ہیں کہ ہم سے بڑا امتی کون ہوگا، مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ مسلمانوں کی اسے بدنصیبی نہ کہی جائے اور کم نصیبی نہ کہی جائے، تو اسے کیا کہا جائے کہ کربلا جو پوری انسانیت کے لیے آئی تھی، تم نے اسے صرف شیعوں کے حوالے کر دیا۔ کربلا تو پوری عالم انسانیت کے لیے وجود میں آئی تھی، یہ تمہاری اپنی بدنصیبی ہے کہ تم نے کربلا کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اور خدا کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بظاہر تو ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں، دنیا تو ہمیں شیعہ کہہ رہی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے گھرانے کے معیار پہ اگر دیکھا جائے تو ہم شیعہ نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہم کو شیعہ ہی سمجھتا ہے۔ کیا بات، آپ غور کریں، جو ان کے معیار پہ تو ہم نہیں شیعہ ہیں، مگر اہل بیت کا جو دشمن ہے وہ ہمیں کم سے کم مانتا تو شیعہ ہی ہے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کربلا کو سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن ایک بات تو طے ہے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد، تشریف لا چکے ہیں اور آپ ان کے استقبال میں ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ہم تو بھائی کھلا اعلان اور علل اعلان یہ بات کہتے ہیں، اور بڑا ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد، اور ہم لوگ تو علل اعلان یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بڑا مشہور زمانہ اس شعر ہے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ آئیے حضرات، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے، میں اپنے اگلے شاعر اور اگلے مداح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چل رہا ہوں، محترم جناب سعید صاحب کی خدمت میں مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ مٹانے دین کو جب اہل زر نکل آئے، کہ مٹانے دین کو جب اہل زر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل زر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، او علی کے لال سے بیعت، او معاویہ کے پسر
میرے خیال سے چیٹی کے پر میرے خیال سے چیٹی کے پر نکل آئے نعرہ اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا، حیدر نہ ملے گا، اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا، حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا، پیغمبر نہ ملے گا، در علم کا ہے در ہے، نبی علم کا گھر ہے، نبی علم کا گھر ہے، جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا، جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا، اسے گھر نہ ملے گا۔ شعر دیکھیں، ہے ایک جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی، حیدر سے بھی خالی، دوزخ میں کوئی عاشق حیدر نہ ملے گا، دوزخ میں کوئی عاشق حیدر نہ ملے گا، حیدر نہ ملے گا۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے محترم جناب سعید صاحب، مولانا کی برکت کلام پیش کر رہے تھے، بس 2-4 منٹ کے بعد مولانا آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں، اور بڑا اچھا کلام پیش کر رہے تھے کہ جہنم میں مولا کائنات کا چاہنے والا نہیں ملے گا، اور یقیناً یہ بالکل معروف بات ہے کہ اگر پوری دنیا ولایت علی کے اوپر جمع ہو جاتی اور محبت علی پہ جمع ہو جاتی تو اللہ کبھی دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا۔ اب یہ بات اچھا ہوتا یہ کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا مرثیہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب کریں کیا، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے بھائی، تم نے اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تم نے کیا ہی ایسا ہے کہ ہر قدم قدم پہ تم یاد کیے جاؤ گے، اور کبھی مثبت پہلو میں نہیں یاد کیے جاؤ گے، ہمیشہ منفی پہلو میں یاد کیے جاؤ گے۔ حالات تو تمہارے یہ ہو گئے کہ ہر چیز کے اوپر چینی گوئیاں کرنی ہے آپ کو، اور سب تو چھوڑیے صاحب، سماج کے اندر لوگوں سے برابری کرتے کرتے پیغمبر سے برابری کرنے لگے، ہے نا، یہ کہ پیغمبر سے برابری کر رہے ہو، پیغمبر ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ ارے میاں اتنے القاب تم نے چرائے اہل بیت کے گھرانے سے، اتنے القاب چرائے۔ 1-2 مصرے مجھے کسی شاعر کے یاد آ رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ زندہ اصنام مسلوں پہ کھڑے ہیں مولا، ان کے القاب تو تم سے بھی بڑے ہیں مولا۔ بھائی چوری کر کے تو آپ نے ڈاکے ڈالے اور ڈکیتی کی ہے، آپ کے ہاتھ کھاتے میں، آپ کے دامن میں جو بھی لقب ہیں وہ اہل بیت کے گھرانے کے ہیں۔ اور صاحب کہنے لگے فلاں ہمارے تو اتنے بہادر تھے کہ وہ جنگ پہ جاتے تھے، آپ سمجھ رہے نا، اب اشتہارے کو بیساکھی بنا کے میں لے کے چل رہا ہوں، کہنے لگے وہ تو بڑے بہادر تھے ہمارے۔ کون؟ ارے کیا کہنے، جنگ میں جاتے تھے، لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے۔ کہا اچھا، کہاں ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ سر کیوں نہیں کاٹتے تھے؟ بھائی آپ غور کریں، یہ بتاؤ ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے، سر کیوں نہیں کاٹتے تھے؟ تو کہنے لگے وہ کیا بتائیں، علی سر پہلے ہی کاٹ چکے تھے۔ مطلب ایسے بہادر تھے یہ کہ لاشوں کے ہاتھ اور پیر کاٹتے تھے۔ تو میاں یہ معرفت اہل بیت ہے۔ 4 مصرے سنیے، مولانا کو آپ کے حوالے کر دوں کہ سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں، میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے۔ یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے۔ یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا باقر سجاد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئے اور مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائے۔
مل جل کے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سر آگے سے نکلیں گے آپ کے حساب سے تھوڑا کام ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاهرون ولا يعصينا معه العادون ولا يعدي حقه المتحدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحد موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسطور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العرشي الفرشي الهاشمي العبد الطهامي محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتصرين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكي فضائلهم ومصائبهم وغاسل حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج عشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عظیم عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جتنے بھی عالمین فرش ارضائے سرکار آباد علیہ السلام کو تشریف فرمائیں، ان سب کی نیات سے تو بہتر واقفیت رکھتا ہے. سب کو نیت کے اعتبار سے جزائے خیر. پروردگارہ ہمارے ایام اربعہ عباد علیہ حسین میں انجام دیے ہوئے ہر فعل کو بارگاہ شہزادی عالمیان میں قبول و مقبول فرما. پروردگارہ ہمیں مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق بنائی. پروردگارہ ہمیں مقصد امام مظلوم کربلا سمجھنے کی توفیق بنائی. پروردگارہ ہمارے دلوں میں کربلا اتار دے. پروردگارہ ہمارے اندر بھی حر جیسا معیار پیدا فرما. پروردگارہ ہمیں بھی جون جیسا کردار بنانے کی توفیق بنائی. پروردگارہ حقیقی وارث کربلا منتقل
में खून इमाम हुसैन हजरत हुज्जत के ज़हूर में ताजील सलावत पढ़ने में जुड़ जाता हज़रात किराम कद्र वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए इस अशरे की इब्तदाई मजलिस में चंद नुकात की तरफ इशारा करना है कि इससे खाका तैयार किया जा सके कि बाकी मानदा दिनों में किस मौजू पर मुफस्सल गुफ्तगू रहेगी और इन 10 दिनों में खुसूसन अपने नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ करूँ तो कोशिश ये रहेगी इन 10 दिनों में कि हम पहचानें कि करबला क्या हमारे जहनों में करबला की हकीकत ऐसे बेबस्त हो जाए कि जितनी भी कायनात में यजीदियत की आवारा हवाएं चले हमारे ज़हन व दिल से करबला का एक पत्ता भी हिला ना पाए क्योंकि अगर आप इस मुआशरे में फिल वक्त देखें तो पूरी दुनिया का जोर जोरा सिर्फ इसी बात पर है कि किसी तरह से इनसे करबला छीन ली जाए इनके दरमियान से करबला को खत्म कर दिया जाए हम पता नहीं समझे कि नहीं समझे हम जाने कि नहीं जाने मगर दुश्मन जान गया है इन्हें जब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक इन्हें करबला से दूर न किया जाए बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही इत्मीनान से चलने की आदत है लिहाजा मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हमारे ये छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं ये इस लायक बन जाएं कि आने वाले ज़माने में दूसरों को करबला ऐसे समझाएं कि जैसे वो करबला सामने देख रहे ऐसा मेयार बने हमने क्या किया है बिबला कि हमने करबला को बतौर रस्म तो लिया मगर रूह करबला को वैसे नहीं लिया जैसे लेना चाहिए हमने ये देखा कि करबला एक कत्लगाह है कि जहाँ सरकार ने अपने खानवाले को दिफाए शरीयत व इस्लाम व इंसानियत में कुर्बान कर दिया हमने सर्वतना जाना हमने रूह करबला को नहीं समझा अगर सिर्फ दिफाए इंसानियत व शरीयत व इस्लाम ही होता करबला में तो कभी भी करबला की मीठी खाके शफा न बनती थोड़ा सा जुड़िएगा मेरे साथ ताकि मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूँ मुसलसल आपके जहन लबरेज हैं जिक्र करबला और वारिसान करबला से बस मुख्तसर चीते अपने इल्म के आपके समंदर के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ शायद मेरे कतरे जिंदा हो जाए हुजूर करबला बज़ाहिर तो एक मुख्तसर सी ज़मीन का नाम है अच्छा चलिए इब्तिदान में एक सवाल आपकी खिदमत में रखूँ बुजुर्गान जानते हैं नौजवानों और छोटे भाइयों से आप ये बताएं कि करबला का जो सबसे ज़ाहिरी दर्स है वो क्या है करबला का सबसे ज़ाहिरी दर्स क्योंकि जब तक हम करबला को करबला में उतर के नहीं देखेंगे नहीं समझ पाएंगे ज़ाहिरी दर्स अगर करबला में उतर के देखा जाए तो हमें मिलता है कि करबला को इमाम मज़लूम करबला ने ख़रीदा यही है ना इमाम ने करबला को ख़रीदा ज़मीन करबला पहले मज़लूम करबला की नहीं थी ये हिस्सा यानी कि मिल्कियत बनी असद के कबीले के पास थी इमाम जब 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए तो इमाम ने ज़मीन करबला को बनी असद से ख़रीदा और ख़रीद कर अपने बेटे को उसका ज़मींदार बनाया ज़मींदारी बुरी चीज़ नहीं है अगर ज़मींदार आपका हो ज़मींदारी बुरी चीज़ नहीं है बहुत अच्छी चीज़ है अगर ज़मींदार हक का हो अलगरज मेरे मौला हुसैन ने मैंने गुफ्तगू आगाज़ कर दी मेरे मौला हुसैन ने अली अकबर को
اس زمین کا زمیندار بنایا. سوال ابھی بھی میرا باقی ہے. پہلا سوال میرے بزرگان جانتے ہیں, میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے, اپنے نوجوان بھائیوں سے کر رہا ہوں. امام نے کربلا کو کتنے میں خریدا؟ بولتے رہتا کہ بات چیت کا لطف پڑے. دو روایت ہیں, 60,000 یا 40,000 درہم. یہ تو سامنے کی بات ہے. سوال اب آ رہا ہے, امام نے زمین کربلا کو, زمین نینوا کو, زمین مریم کو, زمین طٰہٰ کو, زمین زمرد کو 60,000 یا 40,000 درہم میں بنی اسد سے خریدا. سوال یہ ہے کہ خریدا کتنا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر ہم جا کر کے آپ سے یہ کہیں کہ بھئی میں نے کانپور میں پیلی کالونی جوہی میں 2 لاکھ کی زمین خریدی, تو سوال کیا آئے گا, مولانا خریدی کتنی؟ میں نے کہا یہ نہیں بتاؤں گا, بس یہ جان لیجیے 2 لاکھ کی خریدی. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ 2 لاکھ کی کوئی مقدار تو ہوگی. تو اب امام نے بھی جو زمین خریدی ہے تو کچھ تو خریدی ہوگی. کوئی 1000 اسکوائر فٹ, 2000, 4000, 50,000, کوئی تو حد ہوگی. اب اگر ذہنوں میں محفوظ ہے تو بہتر جانتے ہوں گے, ورنہ جائیے, آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے, دنیا مٹھی میں ہے, انسان کچھ بھی تلاش کر سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ اس کو جا کے دیکھیے گا, تلاش کیجیے گا. امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا کا پہلا درس دینے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے عشرے کا, میرے آنے کا آج ہی آپ صلاح دے دیں گے. حضور امام نے 60,000 یا 40,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا. خریدا کتنا؟ غور کیجیے. امام نے زمین خریدی ہے 16 مربع میل. امام نے زمین خریدی ہے 16 مربع میل, جس کا اگر آج کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو 16 مربع میل زمین بنتی ہے 44.1 کلومیٹر. اتنی زمین امام نے خریدی. آپ دیکھیں اس کو, 44 کلومیٹر زمین امام نے کربلا میں خریدی. تو پہلا درس لیجیے, چاروں جانب سے دائیں بائیں عقب و جلو چاروں جانب سے امام نے زمین کو 44 کلومیٹر خریدا. خریدا کس لیے تھا کہ یہاں پر مقتولین کربلا کے دفن کیے جائیں گے, شہداء دفن کیے جائیں گے. اچھا کتنے شہید ہوئے؟ عام روایت ہے 72. اگر جو روایات کی کثرت کے اعتبار سے بھی لیا جائے تو 110 سے زیادہ کہیں نہیں. سب سے زیادہ جو شہداء کی تعداد بیان ہوئی ہے وہ 110. عام روایت ہے 72. میں کہتا ہوں چلیے 110 کی رکھیے. یہ بتائیے 110 شہداء کو دفن کرنے کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ کاش میری بات آپ تک پہنچے. 110 شہداء کو دفن کرنے کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ تو کہیں گے صاحب اگر 5 کلومیٹر زمین بھی ہمارے پاس ہو تو 110 شہداء کے روضے بنائے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نا 5 کلومیٹر زمین میں. مولا یہ 16 مربع زمین کو خریدی آپ نے. موضوع آپ نے عشرے کا ضرور پڑھا ہوگا, مقصد کربلا, اور ہر ایک بات میں کربلا کا مقصد آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. مولا اتنی زمین خریدنے کا کیا مقصد؟ اگر خریدنا تھی تو اتنی خریدتے کہ جس میں, اچھا اگر آپ کربلا کے شہداء کے دفن کے تسلسل کو دیکھیں, سر ایک ہی جگہ سب کے دفن, کئی شہداء تو ایک ساتھ دفن ہیں. مثلا خود امام حسین اور جناب علی اکبر, جناب علی اصغر. اچھا کچھ تو باہر ہیں, مثلا جناب ہود. تو پھر مولا اتنی زمین خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب سنیں, میرے اپنے ناقص ذہن نے 2 نتیجے نکالے, اور یہ 2 نتیجے اگر میں آپ تک پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں. 2 نتیجے نکلے. پہلا, مولا اتنی زمین کیوں؟ کہ سنو, مجھے معلوم ہے
زمانہ کروٹیں بدلے گا، حالات بدلیں گے، میرا ماتمدار، میرا عزادار، میرا چاہنے والا، میرے روضے کی زیارت کا مشتاق، اللہ اکبر، میرا چاہنے والا، میرا ماتمدار، مجھ پر رونے والا، میرے روضے کی زیارت کا اشتیاق رکھنے والا، کوئی ہندوستان سے چل کر آئے گا، کوئی پاکستان سے چل کر آئے گا، کوئی لبنان سے چل کر آئے گا، کوئی شام سے چل کر آئے گا، کوئی سوریا سے چل کر آئے گا، کوئی یوگانڈا سے چل کر آئے گا، کوئی افریقہ سے چل کر آئے گا، کوئی امریکہ سے چل کر آئے گا، کوئی آسٹریلیا سے چل کر آئے گا، دور دور سے لوگ آئیں گے اور حالات بدلتے جائیں گے، تاریخ کروٹ بدلتی رہے گی اور آخر تاریخ بدلتے چلے جائیں گے اور تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کبھی 50 لاکھ آئیں گے، کبھی 1 لاکھ آئیں گے، کبھی 10 لاکھ آئیں گے، کبھی 20 لاکھ آئیں گے، نتیجہ ہوگا کہ بات کروڑوں تک پہنچ جائے گی، جڑے میرے ساتھ، بات کروڑوں تک پہنچ جائے گی، کبھی 1 کروڑ، کبھی 2 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، اور جب مسئلہ امام کہنا چاہیں گے کہ جب مسئلہ 2025 تک پہنچے گا تو تعداد آنے والوں کی 7 کروڑ ہو جائے گی۔ میں نتیجہ دوں آپ کو اور آپ خاموش رہے تو شاید میری محنت ضائع ہو جائے۔ حضور 7 کروڑ تعداد سال گزشتہ رہی نا، 7 کروڑ، ابھی 26 تو آیا ہی نہیں، نتیجہ 40 کا کیا دیکھیں گے؟ بھئی لفظوں کو روک کے کہہ دوں، 40 کا اس برس کا اندازہ لگانا ہو تو امام کے ماتمدار کے جنازے کا دیکھ لو۔ عجیب مسئلہ ہے، عزادار کے جنازے کی یہ کیفیت ہے تو سمجھو کہ مولا کے روضے پہ لوگ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور ابھی تو یہ عزادار کا جنازہ امام کی خدمت میں سلامی کے لیے پہنچنے والا ہے، بات کہاں نہیں لے جانی ہے۔ تو حضور مولا فرمائیں گے کہ ہمارے چاہنے والے آئیں گے میری زیارت کے لیے۔ اب آپ کو اس سلسلے کا پہلا نتیجہ دوں کہ امام نے اتنی زمین کیوں خریدی۔ دیکھیے بات یہاں تک آ گئی اور ابھی میں نے ترجمہ تک نہیں کیا امام کے اس قول کا کہ جو میں نے پڑھا، حالانکہ ترجمہ ذہن نشین ہے۔ مولا اتنی زمین کیوں کہ میرے جانے والے دور دراز سے آئیں گے، جملہ پہنچے تو بیدار رہیے گا، مجمع کی کثرت معیار نہیں ہوتی، مجمع کی سماعت معیار ہوتی ہے۔ اگر جملہ پہنچے، مولا اتنا زمین کیوں خریدی کہ میرے چاہنے والے جوک در جوک آئیں گے، اور حسین کو یہ گوارا نہیں کہ حسین کا کوئی چاہنے والا کسی غیر کی زمین پہ ٹھہر جائے۔ میرے مولا حسین کو یہ گوارا نہیں کہ مولا کا چاہنے والا کسی غیر کی زمین پہ ٹھہر جائے۔ اما غیر کی زمین پہ ٹھہرنا تو دور کی بات، امام نے زمین خرید کے مالکوں کو واپس دے کے کہا اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے زائروں کو دعوت دیتے رہنا۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے 61 ہجری سے لے کے 1448 ہجری تک حسین کا کوئی بھی مہمان نہ کسی غیر کی زمین پہ رکا ہے، نہ کسی غیر کا نوالا کھایا ہے۔ مخار بھی حسین کا ہے، خیرہ بھی حسین کی زمین پر ہے۔ یہ ہے پہلا نتیجہ۔ محظوظ ہوئے آپ نے قبول کیا، بہت شکریہ۔ لیکن دوسرا نتیجہ جب پہنچے گا تو مجھے یقین ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے۔ حضور پہلا نتیجہ یہ کہ امام نے کہا میرا کوئی چاہنے والا، میرا ماتمدار، میرا عزادار، میرا، بات ابھی تک پہنچی نہیں، میرا کسی غیر کی زمین پہ ٹھہرنے نہ پائے۔ اچھا دوسری دلیل کیا ہے؟ امام فرمائیں کہ دیکھو جب جنگ ہوگی اور جب میں حسین ابن علی اللہ نے فرمایا تھا اس سے ہی یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے۔ حسین ابن علی جب ید اللہ کے ہاتھ سے ذوالفقار لے کے اس کے جوہر دکھائے گا، اس کے جوہر دکھائے گا تو دشمن کی فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرائیں گی، ہے نا؟ یہی ہے نا، میں نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں کہا،
جب میرے مولا حسین جنگ کریں گے تو دشمن کوفے کی دیوار سے ٹکرائے گی. اچھا جب جنگ ہوتی ہے تو طرفین سے حملے ہوتے ہیں, ادھر بھی حملہ ادھر بھی ہوگا حملہ. اچھا جب وہ بھی تلوار چلائیں گے, میرے مولا بھی تلوار چلائیں گے, زخم ان کو بھی لگے گا, زخم ان کو بھی لگے گا, خون ان کا بھی بہے گا, خون ان کا بھی بہے گا. اس پہ میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہوں گا, اگر نتیجہ بہتر ہو تو ساتھ دیجیے گا. تلوار چلے گی, زخم ادھر بھی لگے گا, زخم ادھر بھی لگے گا, زخم لگے گا تو جسم سے خون ادھر بھی نکلے گا, ادھر بھی نکلے گا. مولا وجہ کیا ہے, اتنی زمین کیوں خریدی؟ کہا بھی تم نے غور ہی نہیں کیا, زخم لگے گا, خون نکلے گا. اللہ اکبر, پہنچنا چاہیے تھا. زخم لگے گا, خون نکلے گا, ان کا بھی میرا بھی. اور میں سخی ابن سخی یہ گوارا نہیں کر سکتا میرے جسم کا خون کسی غیر کی زمین پہ گر جائے. کیا بات, میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے جسم کا خون, میرے جسم کا خون, نتیجہ آ رہا ہے ساتھ دیجیے گا, میرے جسم کا خون, میرے جسم کا خون کسی غیر کی زمین پہ گر جائے تو انصاف سے بتاؤ وہ حسین جسے اپنے جسم کا خون کسی غیر کی زمین پہ گرنا گوارا نہ ہو, وہ قبضہ شدہ زمین پہ عزاخانہ کیسے پسند کریں گے؟ کیسے یہ گوارا کریں گے کہ بھائی نے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, آزاد خانہ بنا لیا. ہو سکتا ہے آزاد خانہ بن جائے, لیکن حضور آزاد خانہ جب بنتا ہے جب آزاد خانے میں روح آزاد آ جائے. میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا ہوا. جب آزاد خانہ ٹھیک ہے, آپ نے بنا لیا, ایک بہترین خوبصورت سی عمارت بنا لی, آپ نے ایک بہترین شہنشین بنا لی, دور دراز سے لا کے ذریعہ رکھ لی, چاندی سونے کے پنجے چڑھا دیے, بہترین قالیباف کے پرچم لگا دیے, مگر ابھی تک اس میں روح ازا ہے ہی نہیں. اور جب تک کسی بھی شے میں روح نہ آ جائے وہ قابل احترام نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے, جب تک روح نہ آئے وہ قابل احترام نہیں ہوتی. اگر یہ بات حقیقت نہ ہوتی تو اللہ کعبے کی طرف اس وقت سجدہ کرواتا جب آدم نے بنایا تھا. جب پہلی بار زمین پر دست آدم سے کعبہ بنا ہے تب اللہ کہتا ہے کہ اب ادھر سجدہ کرو. نہیں, ولادت روح کعبہ کے بعد, ولادت روح کعبہ کے بعد, یا اور آسان کروں لفظوں کو, روح کعبہ نے جب اپنے پاک قدموں سے کعبے کو طیب و طاہر کر دیا. اگر نتیجہ پہنچے تو ساتھ چاہیے. جب روح کعبہ نے اپنے طیب و طاہر قدموں سے کعبے کو طیب و طاہر کر دیا تب کعبہ مسجود بنا, سجدگاہ بنا, مکان سجدہ بنا. مسلمانوں کی نمازیں اب ادھر ہو رہی ہیں, مسلمان اب ادھر سجدہ کر رہے ہیں. پہلے کسی مسلمان میں اتنی جرأت نہیں تھی, مسلمان کو چھوڑ دیجئے, کسی نبی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کعبے کی طرف سجدہ کر لے. پروردگار پہلے کیوں نہیں کرایا؟ پہلے روح نہیں تھی. کاش میری بات پہنچ جائے. کیا بات ہے, روح نہیں تھی, روح کے قدم نہیں آئے تھے, اس لیے محترم نہیں ہوا. بس یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں, کتنا خوبصورت عزا خانہ ہو جائے جب تک روح عزا زہرا کے قدم نہیں پڑیں گے. سلوات پڑھیں مل کر کے. جب تک عزا خانے میں روح عزا کوئی اور نہیں, ذات شہزادی عالمیہ, جب تک بی بی کے قدم نہ آ جائے. بڑی عجیب بات ہے, بہت آہستہ سے کہوں گا, دیکھیں تو آہستہ کہوں گا. جب تک بی بی کے قدم نہ آ جائیں
अज़ा खाना ढांचा तो है, अज़ा खाना नहीं। अब जुमला बड़ी आहिस्ता से कहने जा रहा हूँ, पहुँच रहा है क़िबला। रूह अज़ा है ज़ात शहज़ादी आलमिया, और शहज़ादी का गासिबों से तो पुराना झगड़ा। और ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है, मैं करूँ आपकी खिदमत। शहज़ादी का गासिबों से ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है। जब शहज़ादी का वक्त आखिर था और शहज़ादी अपने बिस्तर पे आराम कर रही थी, और जब लोगों को ये महसूस हुआ, अच्छा इन्हें हमेशा बाद में महसूस होता है कि गलत कर दिया, जब इन्हें महसूस हुआ कि हमसे गलती हो गई, आए माफी मांगने के लिए। नबी की बेटी ने अपने पास खड़ी कनीस का खल्लत वजही, मेरा चेहरा मोड़ दो, काश मेरी बात पहुंच जाए, मेरा चेहरा मोड़ दो। यानी शहज़ादी गासिबों का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। पहुंची नहीं बात, शहज़ादी गासिबों का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। तो ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तो हम फरशादा पे बैठ के जिक्र हुसैन करते रहे, रोज़े महशर शहज़ादी ने हमें देख के चेहरा मोड़ लिया। शहज़ादी ने, यही तो करबला है। आप करबला से दर्स लें, क्या नहीं है करबला। हमारे बुजुर्गान ने हमें बताया कि करबला एक ऐसी दरसगाह है कि जहाँ क्या नहीं है। इल्म मैं गिनाता जाऊँ, अगर कोई चीज़ ना हो तो आप कह दीजिए साथ में करबला। इल्म करबला में, इल्म करबला में, बलागत करबला में, फसाहत करबला में, क़िराअत करबला में, कुरान करबला में, हदीस और करबला में, शराफत करबला में, दयानत करबला में, शुजाअत करबला में। एक बड़ा अजीब जुमला दे जाऊं, सखावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा अंदाज ये सखावत करबला। हो सकता है कोई जवान उनके कह दे कि मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, करबला में कहाँ सखावत। मैंने कहा क्या मतलब, कहने सखावत का मतलब होता है बांटना। अपनी जिंदगी और अपने कद से बड़ा जुमला ना भी तो उतार दीजिएगा। क़िबला बुजुर्गान मेरे बच्चे, करबला में सखावत, मैंने कहा है करबला में सखावत क्या मतलब। सखावत का मतलब बांटना। हाँ, इमाम अली ने सखावत की, रोटियां अपने पोस्ट पे रख के रात की तारीकी में बांटी, वो है सखी। वहाँ है सखावत, खैबर में है सखावत, खंदक में है सखावत, करबला में कहाँ। नौजवानों जुमला तुम्हारी खिदमत में, करबला में सखावत कहाँ। मैंने कहा हुजूर, करबला के मैदान में अब्बास का तलवार न चलाना, इससे बड़ी सखावत। ऐसे ही मेरे मौला को बाबुल हवाइज थोड़ी कहा जाता है। इंतहाए सखावत का नाम है अब्बास। दुनिया सखावत में क्या देखती है, माल, दौलत, घर, जमीन। अब्बास उस सखी को कहते हैं कि जो सखावत में जिंदगियां बांट देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं है करबला में। जो करबला से दर्स लेके तो देखें। करबला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस तक पहुंच जाए उसके मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है। करबला एक अजीम बात है। बस आज की मजलिस को मैं इख्तिताम की मंजिल पर लेकर के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल मुफस्सल गुफ्तगू रहेगी। करबला एक ऐसी दरसगाह का नाम जहाँ किताब नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ चेहरे पढ़ाए जाते हैं। क्या बात है, और जब बात चेहरे पढ़ने की आई है तो करबला का सबसे बड़ा उस्ताद अली असगर है।
सबसे बड़ा उस्ताद, जिसने दुनिया को अपने मदरसे से ये दर्ज दिया। अगर हक पर हो, जालिम सामने खड़ा है, घबराना नहीं, परेशान ना होना। हो सकता है वो तुम्हारे कद से बड़ा तीर चलाए, मगर मुस्कुरा के उसके तीर को मार देना। मुस्कुरा के इसके तीर को मार देना। मुस्कुराना दुनिया को अली असगर ने सिखाया। अब आज से न जोड़ू तो साथ न दीजिएगा। मुस्कुराना दुनिया को अली असगर ने सिखाया। आज लोग ये सवाल कर रही है, अभी फिल्म ये सवाल कर रही है, अल्लाह जाने कि तुम्हारा 85 बरस का बूढ़ा कैसा था, हमेशा मुस्कुराता रहा, हमेशा इसके लबों में मुस्कुराहट रहती थी। कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, दुश्मन धमकी दे रहा है, जुमे की नमाज पढ़ाने गया, मुस्कुरा रहा है। दुश्मन कह रहा है मार देंगे, वो खुद मार, वो धमकी देंगे, फिर में छुप रहा है मैदान में आके मुस्कुरा रहा है। हमने कहा हुजूर इसकी मुस्कुराहट में न जाओ, मुस्कुराहट के पीछे की ताकत देखो, अली असगर से लेके आए। क्या बात है। और जब इंसान अपने आप को करबला से जोड़ लेता, तो करबला कभी उससे मरने नहीं देती। करबला कभी उससे मरने नहीं देती, जिंदा रखती है, और ऐसा जिंदा रखती है कि दुनिया लाख मारना चाहे मर नहीं सकती। अभी इस अज़ा खाने के हवाले से हमारे बुजुर्गवार ने एक बात मुझे बताई, फौरन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि जिसने अपने शौहर के हवाले से अज़ा खाना बनाया, उन्होंने अज़ा खाना नहीं बनाया, अपने मुर्दा शौहर को जिंदा कर जिंदा कर। क्योंकि कहा जाता है कि अज़ा खाना है बहिश्त ज़हरा। बात पहुंचे, बात तमाम हो रही है। अज़ा खाना है बहिश्त ज़हरा, बहिश्त में जिंदा जाते हैं, मुर्दा नहीं जाते। बहिश्त में जिंदा जाते हैं, मुर्दा नहीं जाते। तो जिस बहिश्त में मुर्दों का जाना हराम है, उस बहिश्त के दरवाजे पे मुर्दा का नाम नहीं लिखा जाएगा। बात बढ़िया पहुंचना चाहिए। बहिश्त के दरवाजे पे या बहिश्त का कोई दरवाजा किसी मुर्दा से मंसूब नहीं किया जाएगा। अगर मुर्दा से मंसूब किया जाता तो वो रवायत झूठी हो जाती, जिसमें लिखा है जब लोग दरवाजे बहिश्त में जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। पूछा जाएगा क्यों वापस आए, तो क्या करे जाके जंजीर से या अली की आवाज आ गई, जंजीर से तमाम हो गई। हुजूर जिस तरह मुहिब्बान हुसैन का मुकाम बड़ा है, करबला से जुड़ने वालों का मुकाम बड़ा है, करबला से मुंसलिक होने वालों का मुकाम बड़ा है, वैसे ही दुश्मनान हुसैन का अंजाम बड़ा बुरा। फिर तो बात है, कोई नईफ नबर सिलसिला बराबर, कहीं से कोई रियायत नहीं। बात आई है जन्नत के दरवाजे की, तो वहीं पर खत्म कर दूँ। अच्छा ये बताइए कि दुनिया लगी थी बेचारी कोशिश में, कोई कहता है कि वो ख्वाब में देखा था आए थे वो अब्बा हमारे पास बच जाएंगे, हमको बचा लिए जाएंगे, तुम बचाते रहो, हम मिटाते रहेंगे, हमारा काम मिटाना है। अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत हो तो हुसैन के नाम को मिटाओ। अच्छा मिटाया किसे जाता, एक कोई चीज बनी हो, एक कोई चीज बैठी हो, अगर उसका कोई बचाने वाला ना हो तो और अगर बचाने वाला हो, एक इमारत बनी,
بنانے والے نے محلے کے ایک سب سے مفلس آدمی کو حوالے کیا کہ تمہیں بچانا ہے، وہ زیادہ دیر بچا نہیں پائے گا، لیکن اگر وہی عمارت بنانے کے بعد قدرت مند کے ہاتھ میں دے دی تو وہ ہمیشہ بچی رہے گی۔ کب بچانے والا اگر قدرت مند ہے نہ بات ایسے نہیں جائے گی، بچانے والا اگر قدرت مند ہے تو کوئی کتنا بھی زور لگا لے مٹا نہیں سکتا۔ دنیا حیرت میں ہے کہ حسین کا نام آخر مٹتا کیوں نہیں۔ کوشش تو پوری ہے، آج سے نہیں زمانوں سے ہے، ہر اعتبار سے ہے، کبھی حملہ جلوس پہ ہے، کبھی مجلس پہ ہے، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی اپنے کارخانوں میں بہترین لفافوں میں لپیٹ کے فتوے دیے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہو رہا ہے، کسی طرح ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، مگر مٹتا کیوں نہیں؟ تو میں کہوں حضور ہوش کے ناخون لو، نام حسین مٹانا تمہارے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ نام حسین بچانے کے لیے زینب و سید سجاد نے سفر شروع کر دیا۔ امام حسین کے دل چاہ رہا ہے جملہ کہہ کے بڑی آہستہ سے آگے بڑھوں اور بات کو آخری منزل پر لے کر کے جاؤں، جس کو خدا کی کنیز کی گود کی پلی بچا رہی ہو، اس کو جگر خارا کی آغوش کی آوارہ استعارے اور کنائے بہت کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا انجام کیا ہے دشمنان حسین؟ وہ جائیں گے زمین پیسے تو معاف کر دیے جائیں، اچھا وہ معاف ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا بالکل، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن اسے معاف کرے گا جو اس کی مرضی سے کھلواڑ نہ کرے۔ اب آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کروں، یا یہ تو النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مرضی سے کھلواڑ کرو گے تم بچا لیے جاؤ گے۔ حضور قاتلوں کا انجام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مسائل کی منزل کو مجلس لے جاؤں گا۔ قاتلوں کا کیا انجام ہے؟ آپ بچا رہے ہیں بچائیے، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے، آپ کا خواب کوئی خواب ابراہیمی تھوڑی دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے، مسئلہ نہیں ہے۔ میں خواب کی باتیں صبح ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں، کیا کہنے بھائی، خواب کا مسئلہ نہیں، آپ بچا رہے ہیں بچاتے رہیے دیکھتے رہیے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے ایک حدیث دی ہے، ہم اس حدیث پہ ٹکے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ قاتلین کا انجام کیا ہے۔ کانپور کے یہ معتبر اور محترم مومنین مجھے اس چیز کا جواب دے دیں گے۔ میں نے یہ سوال جہاں مجلس پڑھی ہے پوچھا ہے، ابھی تک جواب نہیں ملا، شاید آپ سے جواب مل جائے کہ قاتلین حسین کا انجام کیا۔ حدیث میں پڑھ دوں، جواب آپ تلاش کریے۔ اللہ کے رسول فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین باب من ابواب الجنہ، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ بات جنت کے دروازے کی آئی تھی نا، بات نہیں پہ بے شک حسین، کیونکہ دیکھیں کسی کے مقصد قیام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے اس کی ذات کو سمجھا جائے۔ تو آج کی مجلس میں ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ مقصد قیام کے تک ہم کچھ حد تک پہنچ سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قاتلین کا انجام کیا ہے۔ بے شک حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، فمن آلاہ حرم اللہ علیہ الریح الجنہ۔ کاش بات پہنچ جاتی تو آگے پڑھنا نہ پڑتا۔ قاتلوں کا انجام کیا ہے، سوال آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا حسین
جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، فمن آدھا ہو حرم اللہ علیہ الجنہ، جو حسین کو دشمن رکھے گا اللہ نے حسین کے دشمنوں پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا۔ میں بات کہہ گیا، جنت کو حرام نہیں کیا، بات پہنچی نہیں شاید، جنت کو حرام نہیں کیا، جنت کی خوشبو کو۔ کچھ لوگ سمجھدار ہیں اسی لیے دکھاوے کے لیے صحیح مگر سر پہ تازیہ رکھ لیتے ہیں۔ حسین کے دشمنوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو، اب لفظوں کو بدلوں، یعنی اللہ حسین کے دشمنوں کو جہنم میں ایسی جگہ لے جا کے ڈالے گا جہاں جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ قبلہ ایک سورہ ہے قرآن میں، اس سورے میں ایک لفظ آیا ہے، ہم تلاش کرتے رہے کہ اس لفظ کا کما حقہ معنی کیا ہے، جس میں یہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے قسمیں کھا کے کہا ہم نے اس انسان کو بڑا بہتر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا معتبر بنایا، پھر اسی انسان کو سافلین کی بستیوں میں ڈھکیل دیا۔ ہم نے کہا پروردگار سافلین کیا ہے؟ کہ جہنم کا وہ مقام جہاں خوشبو بہشت نہ جائے۔ ہم قرآن سے پوچھ رہے وہ انسان کون ہے جو سافلین میں جائیں گے؟ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں، یزید کے ماننے والے، حسین کے دشمن۔ اب میں بڑی آہستہ سے سوال کروں اللہ، بڑی آہستہ سے، یہ انجام ہے دشمنان حسین کا۔ جب دشمنان کی کیفیت یہ ہے تو قاتلوں کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا بڑی آہستہ سے آپ نے جواب دے دیا، چلیے سن 61 ہجری کی بات نہیں کرتے، 2026 کی کرتے۔ جب آپ میں سے کسی کو پتا چل رہا ہے کہ قاتلان حسین کا انجام کیا ہوگا تو تلاش کیجیے گا کہ قاتلوں کو بچانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اور اگر قاتلوں کو بچانے والے ہمارے لباس میں آ جائیں تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر ایسے آ جائیں نہیں صاحب ایسے مت کہا کیجیے، ویسے مت کہا کیجیے۔ ہم نے کہا وہ کہنے اور کہلانے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، جو رسول نے کہا وہ کہہ رہے۔ رسول نے کہا دشمنوں پہ جنت کی خوشبو حرام، تو ہم اپنی زندگی ان کو اچھا کہہ کے کیوں حرام کریں؟ صلوات پڑھیں محمد بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت۔ میرے مولا حسین نے بڑی قربانی دی ہے، سمجھے تو صحیح، میرے مولا کی قربانی۔ یہ ایام اہل بیت رسول کی اسیری کے ایام، اللہ آپ کے گھر کی خواتین کو بڑا سلامت رکھے، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جن کی بہنوں کے سروں پہ ردائے باقی۔ ذرا کوئی سید سجاد سے پوچھے قافلے کے آگے آگے چل رہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں خاردار توپ پڑا ہے، کمر میں لنگر ہے، جب کوئی پوچھ رہا ہے مولا کیوں رو رہے ہو، کہ میری مائیں بہنیں بے بکر ہو جاؤ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو یہ اسیری کے ایام بڑے سخت ہے سید سجاد پہ۔ روایت کہتی جب قافلہ شام سے چھوٹ کے واپس مدینے آیا، امام کا ایک صحابی، امام کا ایک چاہنے والا ابو منذر مدائنی امام کے پاس آیا اور کہتا ہے مولا مجھے کچھ اسیری کے مسائل بتاؤ۔ کاش میں پڑھوں یہ جملے، بس دو جملے مسائل میں مجلس ختم، اگر بولو اور تمہارے آنسو رومال شہزادی میں جگہ پا جائیں۔ عزادارو ابو منذر مدائنی کہتا ہے مولا
مجھے کربلا کے بعد کی کچھ مصیبتیں بیان کیجیے نا. مولا کہتے ابو منظر مر جائے گا, سن نہیں پائے گا. ابو منظر اصرار کرتا ہے, مولا انکار کرتے ہیں. جب اصرار ابو منظر بڑھا تو مولا نے کہا ابو منظر سن, ایک سوال کرتا ہوں جواب دے. ہاں مولا کہیے کیا ہے, کہیے بتا. ایک بیٹا ہو جو 25 برس کا ہو, جوان ہو, جو قافلے کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ اس کے گھر کی عورتیں بے مقنا و چادر ہو, منادی ندا دے رہا ہو, باغیوں کا قافلہ آ گیا, علی و بیٹی, علی و رسول کی بیٹیوں کا قافلہ آ گیا. تماشائیو تماشا دیکھو, کبھی پھوپھی اپنے آپ کو بالوں سے چھپائے, کبھی سکینہ دامن پھوپھی سے چھپ جائے. ابو منظر بتاؤ وہ نوجوان کیا کرے گا؟ مولا سے ابو منظر کہتا مولا وہ جوان مر جائے گا. مولا رو کے کہتے ابو منظر دیکھ مجھے, میں زندہ رہا یہ دیکھتا. ابو منظر خوب گریا کرتا ہے, کہتا مولا دوسری مصیبت کاش تم سن لے جاؤ, میں نے مجلس کو تمام کر دیا. ادارو ابو منظر کہتا مولا دوسری مصیبت کیا ہے؟ مولا کہتے ابو منظر سنو, جب ہم بے مقنا و چادر سروں کے ساتھ, آخری منزل ہے میری طرف دیکھنا, جب ہم بے مقنا و چادر سروں کے ساتھ قافلہ لے کے آگے بڑھتے تھے تو ظالموں کے چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کو اٹھاتے تھے, ہمارے سروں کا نشانہ بناتے تھے, ہمارے سروں پہ وار کرتے تھے, سر شگاف ہو جاتا تھا. ابو منظر گریا کرتا ہے, غش کھا کے گر جاتا ہے. مولا نے پانی کی چھینٹوں سے فاقہ دلایا, اٹھا, کہتے مولا اس سے زیادہ مصائب نہیں ہو سکتے. ابو منظر یہ آغاز مصائب ہے, کہ مولا ابھی انتہا باقی ہے. ہاں ابو منظر ابھی مصائب کی منزلیں باقی ہیں. کہتے مولا اور کیا ہے؟ کہ سن ابو منظر, ہمارے سروں پہ جب پتھر پڑتے تھے سر شگاف ہوتا تھا, زخم ہو جاتے تھے, اور جب ہم زخم خوردہ نوجوانوں دیکھنا, جب ہم زخم خوردہ سروں کے ساتھ آگے بڑھتے تھے تو ظالموں کی عورتیں اپنی چھتوں سے کھولتا ہوا پانی ہمارے زخموں پہ ڈالتی تھی. سکینہ پھوپھی کے دامن سے لگایا. سيعلم الذين عندهم فلدي الغيبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں
की नवासी पुरियां सर इस्लाम है चादर को उड़ा दो कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो घबरा के तमाचों से ये कहती थी सकीना घबरा के तमाचों से ये कहती थी सकीना घबरा के तमाचों से ये कहती थी सकीना अच्छी फूफी अम्मा मेरे आमू से मिला दो कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो शब्बीर के मातम की सदा गूंज रही है शब्बीर के मातम की सदा गूंज रही है शब्बीर के मातम की सदा गूंज रही है उठो मेरी आवाज से आवाज मिला दो कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो सुगरा गश्त चौक कर उठी बोली सर को पीती हुई अरे हाय मेरी नींद उड़ गई हाय मेरी नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से हो 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 देखा आज मैंने कैसा ख्वाब रेत पर पड़े हैं कुछ गुलाब सुन रहे हैं जिनको भूतुराब खून रो रहा है आफताब हाय मेरे नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से हो 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 एक तरफ वलम है खून में तर झुक गई है शाह की कमर जा रही है जिस तरफ नजर बीबियां खड़ी है नंगे सर हाय मेरे नींद उड़ गए मेरे बाबा खैरियत से हो 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 हाय हाय कासिम जवां पहन कर रही है जिसकी
की माँ, हिल गए जमीन आसमां, तोड़ी जब दुल्हन ने चूड़ियां, हाय मेरे गेंद उड़ गए। मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। एक बच्ची सीनाए पिदर ढूंढती रही इधर उधर, बाप सो रहा था खाक पर, किसके तन से कट चुका था सर, हाय मेरे गेंद उड़ गए। मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। कैद हैं रसूल ज़ादियाँ, हाथ में बनी है रस्सियाँ, बेकजावा है हमारियाँ, खून रो रहा है साल बार, हाय मेरे गेंद उड़ गए। मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत